جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اس فراز کی وجہ سے دعا کی زندگی تو مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لیکن نہ تو دعا یہ جانتی ہے کہ اس کی بہن فضا کی جس سے شادی ہونے والی ہے وہ یہی گھٹیا انسان فراز ہے، اور فراز بھی اس بات سے بے خبر ہے۔ اسی طرح فضا بھی اس بات سے مکمل طور پہ بے خبر ہے کہ یہ انسان جس سے میرا نکاح ہو چکا ہے اور میرے سامنے اس وقت بہت ہی مومن بنا بیٹھا ہے، دراصل انسان کے روپ میں ایک حیوان ہے۔ اب فضا کی رخصتی کے وقت وہ بہت پریشان ہوگی کہ پتہ نہیں اس کی بہن دعا کہاں پر ہے، لیکن وہ مجبور ہے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کو، کیونکہ اس کی ماں نے اسے خاص طور پہ تاکید کی ہے کہ اپنے چہرے پر ایسے تاثرات بالکل بھی مت لانا جس سے تمہارے سسرال والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے گھر میں کیا قیامت گزر چکی ہے، کیونکہ اگر انہیں اس بات کی خبر ہو گئی تو تمہاری زندگی میں بھی بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور عزت کی نیلامی الگ ہوگی۔ لیکن فضا دل ہی دل میں اپنی بہن دعا کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے کہ یا اللہ میری بہن جہاں بھی ہو خیریت سے ہو اور بخیر و عافیت گھر واپس آ جائے۔ اب تمام رسمیں کرنے کے بعد بالآخر فضا کو حجلہ عروسی میں بھیجا جاتا ہے، جہاں پر فراز فضا کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دل کھول کے فضا کی تعریفیں کرے گا اور کہتا ہے کہ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ میرے گھر والے میرے لیے جو لڑکی پسند کریں گے اس میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ حیا بھی ہوگی، اور اس نے کبھی کسی مرد کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تم دلہن کے اس روپ میں مکمل طور پہ میرے دل میں اتر چکی ہو، بہت ہی زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ فضا فراز کی اس قدر تعریفوں پر بہت زیادہ شرماتی ہے، لیکن دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ آج ہمارے گھر میں جو حادثہ ہوا ہے اس کے بعد تو فراز کی اس قدر تعریفوں پر میں کھل کے خوش بھی نہیں ہو پا رہی۔ کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا تو اس وقت میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھ رہی ہوتی، کیونکہ فضا نے اپنے گھر کا جو ماحول دیکھا ہے بچپن سے، ساری زندگی اس کا باپ اس کی ماں کو مارتا رہا، گالیاں دیتا رہا، لیکن یہ فراز اس کے باپ سے بالکل مختلف ہے، کس طرح سے دل کھول کے میری تعریفیں کر رہا ہے۔ دوسری طرف اسلم غصے کے عالم میں تھانے سے واپس آتا ہے، اس کے ساتھ دعا نہیں ہوتی تو اسلم کی بیوی تڑپ کے کہتی ہے کہ آپ تو تھانے دعا کو لینے گئے تھے تو وہ آپ کے ساتھ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تو اسلم غصے سے اپنی بیوی کو دیکھ کر کہتا ہے دوبارہ اس گھر میں دعا کا کوئی نام نہیں لے گا، ہمارے لیے دعا مر چکی ہے۔ اور پھر اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ اسی لیے میں تمہاری بیٹیوں پر پہرے لگاتا تھا، دیکھ لیا اپنے بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ، تمہاری بیٹی جسم فروشی کے اڈے سے پکڑی گئی ہے، پولیس کا چھاپا پڑا تھا وہاں، وہیں آوارہ عورتوں کے ساتھ تمہاری بیٹی کو بھی پکڑا گیا ہے۔ دوسری طرف دعا بھی روتے دھوتے اپنے گھر تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اسلم جب دعا کو اپنے گھر کے باہر دیکھتا ہے تو اسے سختی سے گھر کے اندر قدم رکھنے سے روک دیتا ہے۔ اسلم کی بیوی دعائیاں دیتی ہے کہ آپ اسے ایک دفعہ اندر تو آنے دیں، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، لیکن اسلم کہتا ہے کہ اس بد کردار لڑکی کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ شور و گل سن کے محلے والے بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ بات جو اسلم چھپا سکتا تھا، اپنی اور اپنی بیٹیوں کی عزت رکھ سکتا تھا، اس کی بد زبانی اور بد کلامی کی وجہ سے پورے محلے کو اس واقعے کا علم ہو جاتا ہے۔ اسلم تو کھڑاک سے دروازہ بند کر دیتا ہے، اس کے بعد دعا کا وہاں پر کھڑے رہنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سارے محلے والے اس پر تھو تھو کرتے ہیں۔ بڑی مشکلوں سے بھاری قدم اٹھاتے ہوئے دعا وہاں سے نکلتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ جائے تو کہاں جائے۔ ایک پارک میں بینچ پہ بیٹھ جائے گی، اس کے بعد زاروں قطار روئے گی اور افسوس کرے گی کہ اس نے اس گھٹیا فراز پر کیوں ٹرسٹ کیا، کیوں اس کے بہکاوے میں آ کے اس سے ملنے چلی گئی جبکہ اس کی بہن پریشان ہو رہی تھی اور اسے روک بھی رہی تھی۔
اب دوسری طرف نوشیروان جو دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں ہے، وہ ایک دم سے نیند سے ہڑبڑا کے خوف زدہ سا ہو کے اٹھتا ہے اور دعا دعا پکارتا ہے۔ ساتھ بیٹھا جعفر ایک دم سے پریشان ہوتا ہے اور نوشیروان کی طرف بھاگ کے کہتا ہے، سائیں کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ نوشیروان جعفر سے کہتا ہے کہ میں نے اسے بلندی سے گرتے ہوئے دیکھا ہے، جس پر جعفر پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ کسے؟ تو نوشیروان بتاتا ہے کہ دعا کو، اور پھر جعفر سے کہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کا پتہ لگوانے کی کوشش کرو کہ وہ کہاں پر ہے اور کیسی ہے، کیونکہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ دعا بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ جعفر نوشیروان کو تسلی دیتا ہے کہ سائیں، آپ کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے اور پھر دوائیوں کے اثر کی وجہ سے آپ ایسا سوچ رہے ہیں، ورنہ دعا بالکل خیر و عافیت سے ہوگی۔ لیکن نوشیروان جعفر کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کی محبت سچی ہے۔ تو وہ جعفر سے کہتا ہے کہ تم اسے کال کرو اور پتہ کرو کہ وہ کہاں پر ہے اور کیسی ہے۔ دوسری طرف فضا کے سسرال والوں تک بھی یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ اس کی بہن رات تھانے پر تھی، اور صبح جب اپنے گھر پہنچی تو اس کے باپ نے اسے گھر کی دہلیز تک پار کرنے نہیں دی۔ فضا کی ساس کو جب یہ سب پتہ چلے گا تو وہ اونچا شور مچانا شروع کر دے گی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، اس کی بہن کی طبیعت خراب نہیں تھی، بلکہ وہ تو ساری رات تھانے میں تھی۔ فضا تو اپنی ساس کو اس طرح چیختے چنگھاڑتے دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے، لیکن فضا کا سسر ایک اچھا انسان معلوم ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو، آخر کس نے تمہیں یہ فضول باتیں بتائی ہیں؟ فضا کی ساس تو بین ڈالنا شروع کر دے گی کہ ہم تباہ و برباد ہو گئے، لٹ گئے، ہم تو بہت ہی برے لوگوں میں پھنس چکے ہیں۔ فضا اپنی ساس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، دعا بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ ساتھ کھڑا فراز جب فضا کے منہ سے دعا کا نام سنتا ہے تو ایک دم سے ہکا بکا رہ جاتا ہے، اور پھر اسے ساری کہانی سمجھ آ جاتی ہے کہ دعا کی جس بہن کی شادی تھی وہ دراصل فضا ہی تھی۔ اب وہ پریشانی سے سوچتا ہے کہ میں تو اپنی ہی سالی کا سودا کرایا جسم فروشی کے اڈے پہ، اگر ان لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اور فضا کی ساس جو اس کی اتنی درگت بنا رہی ہے، جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس کا بیٹا جسے وہ بہت نیک شریف سمجھتی ہے، دراصل لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کے جسم فروشی کے اڈے پہ بیچ کے آتا ہے، تو پتہ نہیں اس پہ کیا گزرے گی۔ اور جب فضا کو پتہ چلے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ جو اتنا برا ہوا ہے وہ اسی کے اپنے شوہر نے کیا ہے، تو اس کی شادی شدہ زندگی پر اس کا کیا اثر ہونے والا ہے۔ اور پھر جب دعا کو پتہ چلے گا کہ میری زندگی برباد کرنے والا شخص اب میری بہن کا شوہر ہے، اور نوشیروان کو جب پتہ چلے گا کہ دعا اپنے گھر سے غائب ہے، تو وہ اس تک کیسے پہنچے گا اور کیسے اسے اپنے گھر میں لے کے آئے گا۔ سٹوری آگے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔